آج ہماری پوری تحریکات فیل ہو چکی ہیں، پوری جماعتیں فیل ہو چکی ہیں۔ کوئی جماعت مثالی نہیں ہے جس کو اٹھا کر پیش کیا جائے کہ دیکھو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نبوت والا کام کر رہے ہیں۔ ایک بھی جماعت ہمارے پاس ایسی موجود نہیں ہے، ایک بھی جماعت، ایک بھی گروپ ہمارے پاس ایسا آرگنائزڈ موجود نہیں ہے جس کو دکھا کر یہ کہا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا تھا یہ جماعت ہی وہ دین کو لے کر جا رہی ہے۔ ایک بھی جماعت ہمارے پاس آرگنائزڈ انداز میں، آرگنائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الگ الگ لوگ موجود ہیں جو فکر کرتے ہیں، آرگنائز انداز میں ایک بھی گروپ، ایک بھی آرگنائزیشن ہم نہیں پیش کر سکتے جو 100% صحیح معنوں میں دین الاسلام کو لے کر جا رہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جماعت میں سے ہر ایک جماعت کی شروعات وہ سامنے والے سے ہو رہی ہے کہ تو سدھر جا، تو بدل جا، تیرے اندر یہ خرابی ہے، امت کو بدلنا چاہیے، امت کے اندر یہ خرابیاں ہیں، امت کے اندر یہ خرافاتیں ہیں۔ اپنے گھر کے اندر ساری غلاظتیں موجود ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا۔ لمبے چوڑے بیانات ہوں گے شادی بیاہ کے اندر فضول خرچیوں کے کرنے کے بارے میں، لیکن جو بیانات کرنے والے ہوتے ہیں خود ان کی شادیوں میں فضول خرچیوں کی دھوم دھام لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ منہج ہمارے ایلیٹ لوگوں کا آج بن چکا ہے، اس لیے ہماری ایک بھی جماعت آج سکسسفل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جا کر شادی بیاہ کے بارے میں جو اپنے باچھے پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو باتیں کریں گے، جب ان کی بیٹی کی شادی کی موقع ہوتا ہے، جب ان کے بیٹے کی شادی کا موقع ہوتا ہے تو جوڑے کے پیسے منہ کھول کر مانگنے میں کوئی شرم انہیں نہیں آتی۔ اس وقت ساری جسٹیفیکیشن پیش کیا جائے گا، ایکچول میں ایسا ہے، ریالٹی میں ایسا ہے، انہوں نے خوشی سے ایسا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کرتے ہوئے اس وقت نہیں تھکیں گے، لیکن جب بات دوسروں کی آئے گی تو خوب کھول کھول کر بیانات کریں گے۔ لوگوں کے اندر موجود خرابیوں کے بارے میں جب گفتگو شروع ہوگی کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی، ساری خرابیوں کو خوب کھول کھول کر بیان کریں گے، لیکن اپنے گھر کے اندر وہی ساری خرافاتیں، وہی سارے رسومات، وہی سارے رواجات جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ سب کرتے رہیں گے۔ کہیں گے امی نہیں مانتے، کہیں گے بیوی نہیں مانتی، کہیں گے بچوں کی خواہشیں، یہ ساری جسٹیفیکیشن اس وقت آئیں گی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ ساری تحریکات فلاپ اس لیے ہوئی ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کو اگنور کیا ہے، انہوں نے سرکار کی اس حدیث کو اگنور کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی فکر کرو۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کی، پہلے اپنی ذات کی فکر کرے۔ میں قرآن نہیں پڑھوں گا، بچے کو زبردستی مکتب میں جا کر بٹھاؤں گا، یہ کون سا ظلم میں بچے پر کر رہا ہوں؟ میں جب قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں تو کون سے منہ سے میں بچے کو مکتب بھیج سکتا ہوں؟ آپ تصور کریں، مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، میں زبردستی اپنے بچے کو لے جا کر مدرسے میں ڈالوں گا حافظ بنانے کے لیے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ میں خود جس چیز کا عمل نہیں کر رہا ہوں، جس کے بارے میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جس کے بارے میں مجھے کوئی جواب دینے کا ڈر نہیں ہے، میں اپنے بچے پر وہ چیز زبردستی لاگو کروں تو کیسے پڑھے گا؟ وہ کیسے پڑھے گا؟ یہ وہ لوپ ہول ہے جس کی وجہ سے یہ پوری محنتیں ہمارے نالے میں جا رہی ہیں، یہ پوری محنتیں ہماری برباد ہو رہی ہیں۔ ایک کیسا ہے، ایک گھر میں باپ ہے، ماں ہے، 4 لڑکے ہیں، ان میں سے ایک لڑکا حافظ بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے، مفتی بن گیا ہے، دین الاسلام کے آخری درجے تک کا علم وہ بڑے بڑے علماء کی صحبت میں رہ کر حاصل کر چکا ہے۔ اسی گھر کے باپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اس کے بھائیوں کو 10 سورتیں یاد نہیں ہیں، یہ کون سی افراتفری مچائی ہوئی ہے؟ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ میں بھی بیٹھوں قرآن پاک لے کر، میں بھی سیکھوں قرآن پاک کو۔ اب دیکھیں کون سا بچہ پڑھنے سے انکار کرے گا؟ میں فون رکھے ہوئے بیٹھا ہوں، میں فلمیں دیکھ رہا ہوں، میرے بچے کو میں زبردستی کروں کہ تو جا کر قرآن سیکھ، تو جا کر حدیث سیکھ، تو درست رہ، تیرے اخلاق اچھے رہیں، میرے اخلاق گندگی سے آلود ہیں، میرے اخلاق بدتر سے بدتر ہو چکے ہیں، میں اپنے بچے کو سدھارنے کی کوشش کروں، تو ایسا معاشرہ تو کبھی بھی نہیں بنتا، یہ امپاسبل ہے۔
ایا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کے بارے میں فکر کرو، اپنے آپ کے بارے میں فکر کرو۔ صحیح پروسیجر یہ ہے کہ میں پہلے اپنی ذات پر کام شروع کروں، میں پہلے اپنے آپ پر کام شروع کروں، میں دین کو صحیح معنوں میں عمل کروں، میں اپنے بچوں کو اس کے بعد ان کو دین سکھاؤں، اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤں۔ گھر کا ماحول دیندار بن گیا ہے، میرے پڑوسی میرے دعوت کے مستحق ہیں، میں ان کو اپنی دعوت پہنچاؤں، میں ان کو دین پر لانے کی فکر کروں۔ میرے پڑوسی سدھر گئے ہیں، میری گلی والوں پر میں محنت کروں، میرے گلی والے سدھر گئے ہیں، میرے محلے والے پر میں محنت کروں، میرے محلے والے سدھر گئے ہیں، میری محنت میرے گاؤں پر، میرے بستی پر، میرے شہر پر ہونی چاہیے۔ میرا شہر سدھر گیا ہے، پھر میں اپنے پورے علاقے پر محنت شروع کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی۔ قرآن مجید نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی عورت ان کے اپنے گھر کی ان کی بیوی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی شروعات مدینے میں جا کر نہیں کی، مکے میں بیٹھ کر روم میں جا کر نہیں شروع کی، مکے میں بیٹھ کر فارس پر محنت نہیں کی، مکے میں بیٹھ کر اپنے گھر پر محنت کی، اپنے قبیلے پر محنت کی، صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی، اپنے قبیلے پر کام کیا۔ پھر مکے میں ہوا تو پھر بازو والے طائف میں جا کر محنت کی۔ یہ وہ صحیح طریقہ ہے محنت کا۔ آج ہماری محنتیں کہاں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں، کچھ نہیں پتا، بس میں کام کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا یہی خلاصہ ہے۔ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں دین الاسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دین